آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، پاکستان کی سیاست میں کسی خاتون کو اپنی جگہ بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہت قلیل مدت میں پاکستان کی سیاست میں جگہ بنائی. اب ان کے بغیر سیاست مجھے تو نامکمل نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر؟ اچھا دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں تین چار خواتین کا نام ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں سب سے پہلے نام نظر آتا ہے محترمہ فاطمہ جناح کا، جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف بغاوت کی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا. مادر وطن جنہیں ہم کہتے ہیں، قائد اعظم کی ہمشیرہ تھیں، ان کے اوپر الزام لگائے گئے کہ یہ غدار وطن ہے، ان کو گالیاں دی گئی، لیکن وہ بہادر خاتون تھی، انہوں نے اس سب کا مقابلہ کیا. دوسرا بڑا نام نظر آتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا. انہوں نے بھی ڈکٹیٹر کے خلاف اعلان جنگ کیا اور بڑی بہادری سے، بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا. 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن ان کی بہادری کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی کمی تھی. وہ بہت بہادر خاتون تھی اور اس ملک کی ایک بڑی اچھی زبردست دلیر لیڈر تھی. اس کے بعد بیگم کلثوم نواز کا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا، جس طرح وہ سڑکوں پہ آئیں اور ایک ڈکٹیٹر ان سے اتنا خوفزدہ تھا کہ کرین کے ذریعے ان کی گاڑی اٹھوا دی گئی. انہوں نے بہت اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد جو بڑا نام نظر آتا ہے وہ محترمہ مریم نواز کا نظر آتا ہے، اور انہوں نے جتنی جلدی اپنا نام بنایا ہے وہ حیران کن اس لیے نہیں ہے کہ مجھے نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون پہ کس کی ہوگی، تو اس کے بارے میں نواز شریف کا فیصلہ بڑا واضح نظر آتا ہے. نواز شریف نے اپنا دست شفقت مریم نواز پر رکھ دیا ہے، اور یہ بات وہ جب الیکشن سے پہلے جلسوں میں واضح کر چکے ہیں. بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ نواز شریف نے پہلے خطاب کیا اور مریم نواز نے بعد میں خطاب کیا، اور جو نواز شریف کا نریٹو تھا، جو بیانیہ تھا، اس کو مریم نواز 2 قدم آگے لے کے چلی ہے. بڑی بہادری سے، بڑی کلیرٹی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور میرے خیال میں جتنی جلدی تو نہیں، دیکھیے ان کی ساری عمر سٹرگل میں گزری ہے. کبھی کسی ڈکٹیٹر نے انہیں ملک بدر کر دیا، کبھی باپ کو جیل میں ڈال دیا، کبھی ماں سے ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے. اس ماحول میں جن بچوں کی پرورش ہو، انہیں سیاست کی اور اس ملک کی سیاست کی یقیناً ہم سے بہت اچھی سمجھ ہوتی ہے. تو آگے وہ کتنی دلیری سے مقابلہ کرتی ہیں، دلیری کا ان کا ہم نے روپ دیکھ لیا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے کہنے پہ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس تحمل سے وہ بات کرتی ہیں اور جس بہادری سے وہ بات کرتی ہیں، پاکستان کے عوام کو بہادری بہت پسند ہے. جس بہادری سے وہ بات کرتی ہیں، ان کا وہ انداز، ان کی وہ قائدانہ صلاحیت پاکستان کے عوام کو پسند ہے. اور اگر ہم دیکھیے مستقبل کی جو لیڈرشپ ہے، اس میں میرے خیال میں مریم نواز کے قد کا کوئی اور شخص ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد ہمارے 2 سوال اور ہیں سر. آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی باپ کی خاطر اذیتیں برداشت کی. مریم نواز بھی اپنے باپ کے ساتھ جیل گئی، والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر ملک کی خاطر واپس آئیں. اتنی حوصلے مند خاتون پاکستان کی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم اگر آپ بات کریں، وزیر اعظم کے تو پہلے کینڈیڈیٹ نون لیگ میں میاں محمد نواز شریف کو ہی ہونا چاہیے. اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو ان سے بہتر ان معاملات کو سمجھنے والا کوئی اور نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اور ایسا موقع آتا ہے تو ہمیں مریم نواز کے علاوہ کوئی دوسرا نام مشکل سے ہی نظر آتا ہے. کیونکہ لیڈر میں بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، کراؤڈ کو پل کر سکے. میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے لیڈروں سے ملتا ہوں اور وہ بڑے بڑے قد آور لیڈر ہیں، اور ان میں سے سارے ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سر سے نواز شریف کا ہاتھ اٹھ جائے،
40-40 साल से हम सियासतें कर रहे हैं, हम अपने हलके में सीट नहीं जीत सकते। तो ये जो नवाज शरीफ का दस्ते शफकत है, मरीम नवाज की बहादुरी है, तो और फिर मामलात की सूझबूझ है। मुझे मुस्तकबिल के मंजरनामे में लग ये रहा है कि जल्द या बदेर इस मुल्क की वजीर आजम मरीम नवाज शरीफ होंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक, क्योंकि वर्करों पे आज जिस तरह का जुल्म और ज्यादती हुई है, एक वर्करों के बारे में बात है कि शाहिद हक़ानी